دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرات صوفیاء کرام جب لوگوں کی تصوف کے اندر سلوک کے اندر لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے تو ان کے ساری جد و جہد کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بندے کا تعلق اپنے پروردگار سے مضبوط، اور اس تعلق کی مضبوطی کے لیے بعض اوقات پچھلے زمانے میں صوفیاء کرام جو ہیں بڑے بڑے مجاہدات کراتے. مجاہدات کے معنی ہے کہ مشقتیں اٹھواتے تھے. مثلا کوئی شخص کسی شیخ کے پاس گیا اپنی اصلاح کرانے کے لیے تو شیخ اس کو کہتا تھا بھائی اب ایسا کرو کہ تم یہ ہمارے جو حمام ہے اس کو سلگایا کرو لوگوں کے لیے. وہ بیٹھا حمام سلگا رہا ہے. مقصد کیا ہوتا تھا کہ انسان کے نفس کو کچلا جائے اور اس کے اندر اخلاص پیدا کیا جائے اور تکبر دور کیا جائے اور عجب دور کیا جائے. تو اس کو اس کام پہ لگا دیا. کسی کو لگا دیا کہ بھائی تم جوتے سیدھے کیا کرو مسلیوں کے جو نماز پڑھنے آتے. بڑے بڑے مجاہدات کرائے اور اس میں بڑے عجیب و غریب واقعات مشہور ہیں. اس میں مجاہدوں کی کوئی حد و نہایت نہیں تھی جس طریقے کے مجاہدے کیے جاتے تھے. حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، خود ہمارے شجرے طریقت جو ہے اس میں ان کا اس میں گرامی آتا ہے. وہ بہت بڑے شیخ تھے. ان کے جو صاحبزادے تھے وہ جب تک شیخ زندہ رہے تو ساری دنیا آ کر ان سے فیض حاصل کرتی تھی. سارے دنیا آ کر ان سے اپنی اصلاح کروایا کرتی تھی. صاحبزادے جو تھے وہ اپنی صاحبزادگی میں رہتے تھے، یعنی ان کو کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی، کھیلتے پھرتے تھے، اب ادھر ادھر بے پرواہی کی زندگی گزار رہے تھے. جب شیخ کی وفات ہو گئی تو ایک دم سے ان کے دل میں خیال آیا کہ بھئی ساری دنیا میرے والد کا فیض اٹھا کر چلی گئی اور کون کتنے بڑے 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 بزرگ بن گئے، اولیاء اللہ بن گئے، میں محروم رہ گیا. تو انہوں نے اپنے شیخ کے ایک بہت بڑے جو خلیفہ تھے، جو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے چہیتے خلیفہ تھے، دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ ان کا بھی فیض اسی طرح پھیل رہا ہے تو ارادہ کیا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں اور ان سے کہوں کہ بھئی میں اپنے والد کی جو میراث آپ لے کر چلے گئے ہیں میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو جب انہوں نے اطلاع دی کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، آنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ میرے شیخ کے صاحبزادے آ رہے ہیں تو انہوں نے بڑا زبردست استقبال کیا، استقبال کا انتظام کیا. شہر سے باہر نکل کر ایک پورا لشکر لے کر ان کے استقبال کے نکلے دروازے بنائے جو اس میں سے ان کا استقبال کر کے لائیں گے. میرے شیخ کے صاحبزادے آ رہے ہیں. بڑا زبردست استقبال کیا، بڑی زبردست دعوت کا انتظام کیا، اعلیٰ درجے کے کھانے تیار کیے اور بڑی آؤ بھگت کی. جب ایک آدھ دن گزر گیا تو صاحبزادے نے کہا کہ حضرت میں یہ استقبال کرانے کے لیے نہیں آیا تھا، میں دعوتیں کھانے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو اس لیے آیا تھا تاکہ آپ میرے والد سے جو دولت حاصل کر کے گئے ہیں اور آپ نے جو ان سے اپنی اصلاح کروائی ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کا کچھ حصہ آپ سے حاصل کر لوں. تو انہوں نے کہا اچھا آپ اس کام کے لیے آئے ہیں تو پھر آج سے آپ کا جس کمرے میں رہتے ہیں وہ کمرے سے میں آپ نہیں رہیں گے اور جس طرح کی دعوتیں آپ کی جا رہی ہیں وہ دعوتیں نہیں کی جائیں. اب آپ کا کام یہ ہے کہ مسجد کا ایک حمام ہے، اس مسجد کے حمام میں آپ لکڑیاں جلایا کریں اور مسجد کے حمام کو روشن کیا، بس یہ کام. تو آخر چونکہ سچے دل سے آئے تھے تو سب چھوڑ چھاڑ کر حمام پہ بیٹھ گئے اور حمام جل. اتنے میں شیخ نے ایک مرتبہ ایک جو بھنگن تھی جو صفائی کیا کرتی تھی، صفائی کا ٹوکرا لے کے جایا کرتی، تو اسے کہا کہ تم جب یہ بیٹھے ہوں وہاں پر تو ان کے پاس سے ذرا گزر جانا، پاس سے گزر. تو وہ پاس سے گزری تو انہوں نے اس کو بہت ہی سخت نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ تیری یہ مجال کہ ہم ہمارے پاس سے آ کے پاس سے گزرتی ہے، تو بھنگن اور ہم شہزادے اور تو وہاں سے پاس سے گزرتی ہے، تیری مجال کیا ہے؟ ڈانٹا اس نے جا کر بتایا شیخ کو کہ میں گزری تھی تو مجھے بہت ڈانٹا. میں نے کہا کہ میرے پاس سے مت گزرا کر. حضرت نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ کہ ابھی تک دماغ میں خناس باقی ہے. پھر ایک اگلی مرتبہ کچھ دن کے بعد اس سے کہا کہ ذرا پھر گزر جانا تھوڑا سا اس کے پاس. تو وہ اس کے بعد سے دوبارہ گزری تو انہوں نے تیوری چڑھا کر دیکھا مگر زبان سے کچھ نہیں کہا، تیوری چڑھا کے دیکھا بس. تو اس نے جا کے شیخ کو کہا کہ جی میں گزری تھی تو آپ تو انہوں نے مجھے ڈانٹا وانٹا نہیں لیکن ذرا بری نظر سے مجھے دیکھا. کہا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد شیخ نے کہا کہ اب ایسا کرنا کہ اس کے پاس سے گزرنا اور گزر کر تھوڑی سی اپنا جو تیرا کوڑا کرکٹ ہے وہ بھی ان کے اوپر پھینک دینا. تو وہ تیسری بار گزری اور تھوڑا سا کرکٹ پھینک دیا. تو اس پر آ کر بنگن نے کہا کہ جی اب کے تو عجیب معاملہ ہوا، میں نے کرکٹ وہ کوڑا پھینکا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ مجھے کچھ کہا نہیں، مجھے بری نظر سے دیکھا بھی نہیں، بلکہ مجھ سے انہوں نے اٹھ کر کہا کہ لاؤ تیرا میں جو گر گیا ہے وہ ٹھیک ڈال دوں اس میں. وہ جو گرا ہوا کوڑا تھا وہ اٹھا کر ڈالنے لگے ٹوکرے کے اندر اور مجھ سے ہمدردی کا اظہار. کہا کہ الحمدللہ. شیخ نے کہا الحمدللہ. اب ایک الحمدللہ دماغ سے وہ جو خناس تھا
تھا تکبر کا وہ نکل گیا. اس طرح مجاہدات کرائے جاتے تھے بڑے بڑے صوفیاء کرام کے ہم. تو اب اس زمانے کے اندر اگر آدمی کوئی کسی سے یہ کہے کہ بھائی تم ہماری اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ تم یہاں پر ہماری مسجد کے وضو خانے پہ بیٹھ کے اور اس کی صفائی کیا کرو, تو وہ اسی دن بھاگ جائے گا. اس کے بس کا یہ کام نہیں ہے, کیونکہ وہ مجاہدات اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. پہلے زمانے میں لوگوں میں اخلاص ہوتا تھا, چاہتے تھے کہ ہماری اصلاح ہو, تو ہر قسم کی مشقت اٹھانے کو تیار ہو جاتے. لیکن آج کے زمانے میں شیخ جو ہے جب تک مرضی کا کام کرے اس وقت تک تو شیخ ہے, اور جب اگر کوئی طبیعت کے خلاف بات کر دی تو جی وہ تو بڑے بد اخلاق ہیں اور بڑے عادے لیتے ہیں, بڑی مشقتیں کراتے ہیں. اس قسم کے خیالات دل میں آنے لگے.